ایک وہ دور تھا جس کے اندر حیا کو اتنا فروغ تھا، حیا اتنی زیادہ تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہوئی، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلا، حیا کو اتنا فروغ تھا اس وقت، کہتے میں گھر سے نکلا کہ سامنے میرے 7 ڈاکو چور کھڑے ہوئے تھے، اور مجھے جیسے ہی دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ حسن بصری مجھے کہتے ہیں۔ کہا وہ جو مشہور زمانہ بزرگ ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں میں وہ ہوں۔ کہا کہ ہمیں توبہ کروائیں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے کہ تم کون ہو؟ کہا پورے علاقے کے اندر سارے لوگ ہمیں جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا۔ کہا ہم ساتھ کے ساتھ اس علاقے کے بڑے مشہور نامی ڈاکو ہیں، چور ہیں ہم۔ تو حسن بصری بڑے تعجب سے پوچھنے لگے کہ تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، کیا واقعہ پیش آیا؟ کہنے لگا جو ان کا سردار بڑا تھا، سرگنا لیڈر تھا نا، کہنے لگا کہ آج رات کو ہم چوری کرنے کے لیے نکلے تھے، ایک انگارے کے اوپر میرا پاؤں آیا اور مجھے تکلیف ہوئی، میرا پاؤں جلا، اور اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میں دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، اتنے گناہ کر چکا ہوں، جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں؟ بس یہ بات میرے ذہن میں آئی، اور میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں جو یہاں سے بات اٹھتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، اور کام اسی وقت بنتا ہے جب دل سے بات نکلتی ہے۔ زبانی دعوے بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے کر دیتے ہیں، لیکن جب یہاں سے بات اٹھتی ہے نا وہ اثر کر کے دکھا دیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ میرے سامنے آیا، میں نے پوچھا توبہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھو بھائی اب تمہاری زندگی ہے، تمہاری مرضی ہے، میں نے پکی سچی توبہ کر لی، آج کے بعد میں ان گناہوں کی طرف نہیں آؤں گا۔ تو وہ جو دوست تھے وہ بھی اچھے دوست تھے، اب انہوں نے کہا اگر برائی کے اندر ہم نے تیرا ساتھ دیا ہے، اچھائی میں بھی اب ہم تیرا ساتھ دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر تو نے توبہ کیا تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ سب کے ساتھوں کے ساتھ نے توبہ کی اور پکی ڈھکی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا، اور عرض کی کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے دیکھو روم کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے، روم میں عیسائی قابض تھے، فرمایا ان کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے، تم بھی جا کے جنگ میں شریک ہو جاؤ اور اپنا حصہ ڈال لو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اب یہ ساتھوں کے ساتھ بھی بڑے طاقتور تھے اور چوری کرنے پہ بڑے ماہر تھے، تلوار چلانے پہ بڑے ماہر تھے۔ کہتے ہیں جیسی جنگ میں شریک ہوئے اور انہوں نے ان کافروں کی فوج کو کافی نقصان پہنچایا، بالآخر یہ پکڑے گئے۔ جب یہ پکڑے گئے تو بادشاہ کے سامنے آئے، بادشاہ وقت نے جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا انہوں نے ان کو بلا کے فرمایا ان کو ایسی سزا دو جو کسی کو نہ ملی ہو، کیوں؟ انہوں نے ہماری فوج کو بڑا نقصان کیا ہے۔ اچھا ان کو سزا دینے لگے، ایک وزیر قریب ہوا، کہنے لگا بادشاہ یہ بہادر بھی ہیں ساتھوں کے ساتھوں، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ تلوار کے بڑے ماہر ہیں، اگر کسی طریقے تو انہیں اپنا مذہب ان پہ پیش کرتے ہیں، اگر کسی طریقے ہمارے مذہب پہ آگے تو ہمارے بڑے فائدے ہوں گے۔ اچھا نے کہا کوشش کرو، بہرحال کوشش کی گئی، لیکن ایمان مضبوط تھا ان کا، انہوں نے کہا جی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مسلمان رہیں گے، اگر جب چور ڈاکو تھے اس وقت ہم نے اپنے ایمان پہ وہ ایسا بات عرف نہیں آنے دیا، اب تو ہم پکی سچی توبہ کر کے آ چکی، اب کیسے ہم اسلام چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں کریں۔ بادشاہ وقت تھا، غصہ آیا میری بات نہیں مانی گئی، اس نے کہا میں نے پہلے کہا تھا نا اس کو ایسی سزا دینی ہے جو کسی کو نہ ملی ہو۔ اس نے کہا لاؤ کڑاہ منگوایا، تیل اس میں ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، فرمایا جو نہیں ہمارا مذہب قبول کرتا اس کو اس میں جلا دو۔ پہلے کو اتنا پتہ نہیں کیسا ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کو پہلے کو پکڑ کے کڑاہ میں ڈالا اور دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ایمان پہ ڈٹے رہنا، اللہ تمہیں جنت کا وعدہ کرے گا تمہارے ساتھ۔
اب پہلے کو ڈالا، دوسرے کا ایمان مضبوط تھا، اس کو بھی کچھ حرف نہ ہوا، تیسروں کا تھا کہ 6 کے 6 انہوں نے آگ میں اس کڑاہ کے اندر ڈال کے جل کے راکھ کر دیے۔ 7واں جو سردار تھا نا اس کو ڈالنے لگے۔ وزیر قریب آیا، کہتا ہے بادشاہ یہ سردار ہے، میں تم سے پھر کہتا ہوں یہ میرے حوالے کر دو، میں اس کو کسی نہ کسی طریقے اپنا مذہب پیش کر کے اپنے مذہب میں داخل کر لوں گا۔ بادشاہ نے کہا اگر تو کوشش کر سکتا تو کر لے۔ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کو وزیر اپنے گھر لے آیا، گھر لایا، اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اس کو کھانے کی ذمہ داری تیری ہے، اس کو جو جو چیز کی ضرورت ہو اس کو ساری میسر کرنا، کسی نہ کسی طریقے اس کو برقرار کرنا، اپنے عیسائیت مذہب میں لے آ۔ بیٹی نے کھانا بھی دینا، بند سنور کے اس کے سامنے آنا۔ کتابوں میں لکھا کہ 40 دن گزر گئے اسی طرح۔ اس سردار نے، اللہ کے بندے نے ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کے اس عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ کھانا دے کے جاتی، سارا کچھ کر کے جاتی، لیکن کبھی بھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا۔ 40 دن جب گزر گئے نا، ایسا اثر ہوا وہ لڑکی کے اوپر، وہ آ کے اس کے پاؤں میں بیٹھ کہتی ہے کہ میں تو تجھے اپنے مذہب میں لانے کے لیے آئی تھی، لیکن تو نہیں آ سکا، مجھے اپنے مذہب میں قبول کر، مجھے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ وہ مسلمان ہوئی نا تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کیوں مذہب اپنا بدل کے ہمارے مذہب میں آئی؟ کہا میں اتنی حیران ہوئی ہوں، 40 دن تیرے پاس آتی رہی ہوں، ایک دفعہ بھی تو نے نظر اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا۔ تمہارا اسلام کتنا با حیا ہے، حیا سے بات چلی تھی نا، تمہارا اسلام کتنا با حیا ہے کہ ایک مرتبہ بھی تو نے نظر اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا۔ تو ڈاکو کہنے لگا، وہ جو سردار تھا، کہتا تو نے اپنی ساری کوششیں کر لی، میں ایک دفعہ بھی نہ پھسلا۔ کیوں؟ میں نے دل میں نیت ارادہ یہ کر لیا تھا، جب میں ڈاکو تھا، چور تھا، لیکن ایمان اس وقت بھی میرے اندر تھا، میں نے اس وقت کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا۔ اب تو میں پکا سچا توبہ کر کے اللہ سے یاری لگا بیٹھو، اب کیسے بے حیائی کر بیٹھتا؟ یہ تھی شان ایمان۔ اور جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہے گا، قرآن پاک سورۃ نور 18واں پارہ 2 پاؤ 19 نمبر آیت، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی ان کو دردناک عذاب دوں گا، اور آخرت میں تو رکھا ہی ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔